اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا اللاعنین قالوا وما اللاعنان یا رسول اللہ قال الذي يتخلى في طرق الناس او في ظلهم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت و ملامت کا سبب بننے والے دو کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا وہ دو کام کیا ہے؟ ارشاد فرمائے کہ آدمی لوگوں کے راستے میں یا ان کی سایہ دار جگہ میں قضائے حاجت کرے۔ اسلام میں طہارت و پاکیزگی کا تعلق صرف نماز و روزے سے نہیں ہے کہ آپ انسان نماز پڑھے روزہ رکھے، نہیں، بلکہ بجائے خود وہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے خاص فضل و کرم سے یہ حقیقت سمجھا دی ہے کہ فلاح سعادت کی جس شاہراہ پر انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، یعنی کہ جس کا نام شریعت ہے، اگرچہ بے پناہ کثرت کے باوجود ان کے بہت سے ابواب بھی ہیں، لیکن ان 4 اصولی عنوانوں کے تحت وہ سب آتے ہیں، جن میں سے پہلا عنوان طہارت ہے۔ میرے دوستو، طہارت اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ایک امتیازی خصوصیت رکھی ہے، اسی کی وجہ سے وہ تمام مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے، اور اس صفت میں وہ فرشتوں سے بھی مشابہت رکھتا ہے، کیونکہ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے طہارت سے محبت، یہ ایک فطری چیز رکھی ہے۔ فرشتوں کو طہارت پسند ہے، اور انسان میں یہ فطرت بھی اس کے اعلیٰ ہونے کی ایک واضح دلیل ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی اسی کتاب حجت اللہ البالغہ میں آگے لکھتے ہیں کہ طہارت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حدث سے طہارت، یعنی جن حالتوں میں غسل یا وضو واجب ہوتا ہے یا ضروری ہوتا ہے، ان حالتوں میں غسل یا وضو کر کے شرعی طہارت و پاکیزگی کا نام، یہ بھی طہارت کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم ظاہری نجاست اور پلیدی ہے، یعنی اپنے جسم کو پاک کرنا، اپنے کپڑوں کو پاک کرنا، یہ بھی طہارت کی دوسری قسم ہے۔ تیسری، جسم کے مختلف حصوں میں جو گندگیاں ہوتی ہیں، جو میل ہوتا ہے، جیسے دانتوں کی صفائی، ناک کی صفائی، نتنوں کی صفائی وغیرہ، ناخنوں کی صفائی، یہ طہارت کی تیسری قسم ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے طہارت کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ زیر درس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جن جگہوں پر پاخانہ کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جس کا علماء نے لکھا ہے کہ جہاں سے لوگ عام طور پر گزرتے ہیں وہاں پہ پاخانہ کرنا، یا جہاں پہ عام طور پر لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پہ کرنا، ان سے اس حدیث میں منع فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔